شروع کے 3 سال میں اگر تم نے مجھے 3 لڑکے پیدا کر کے نہیں دیے تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میرا بھی صفاق کی باتیں سنتے کانپی تھی۔ مجھے سب قبول ہے، بس میری ماں کا علاج کروا دیں۔ کوئی حسام وجدان کے آگے گڑ گڑائی تھی۔ ٹھیک ہے، کل تیار ہے نا؟ نکل کر کے تمہیں فلیٹ پر لے کے جاؤں گا۔ میرب کا 7واں مہینہ چل رہا تھا۔ سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے اسے ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے گئے۔ سوری سر، آپ کی وائف کے پرانے الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹس میں ایک ہی بچہ آیا تھا۔ ابھی پتہ چلا ہے کہ آپ کی وائف کے پیٹ میں 3 بچے ہیں، لیکن امیچور ڈیلیوری کی وجہ سے ہم کسی ایک کی جان ہی بچا سکتے ہیں، یا تو بچوں کی یا پھر ماں کی۔ ان پیپرز میں آپ کے سگنیچر چاہیے۔ آپ کسی کی زندگی چاہتے ہیں؟ آپریشن تھیٹر کے باہر اسام بے جان سا کھڑا تھا۔ اچانک میرب کی ایک خوفناک چیخ نکلی اور 3 بچوں کے رونے کی آواز کانوں سے ٹکرائی، لیکن میرب پورے اسپتال میں سکوت کا عالم تھا۔ گھڑی کی سوئی کی ٹک ٹک حسام کے دماغ میں کسی ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی۔ وہ خاموش تھا، مگر اسپتال کے کمرے کے باہر ایک نوجوان شخص عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ حسام وجدان، جس کے ایک اشارے پہ شہر کی بڑی بڑی ڈیلز طے پا جاتی تھیں، جو اپنی ضدی اور شفاف تربیت کے لیے مشہور تھا۔ بہت سی کمپنیاں جو حسام سے ڈیل کرنے کو ترستی تھیں، لیکن سب جانتے تھے کہ حسام سے جو ایک مرتبہ ڈیل کر لیتا پھر وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا، کیونکہ پھر پیچھے ہٹنے والے کو وہ تباہ و برباد کر دیتا۔ پورا شہر اس کی دہشت میں تھا۔ ہر کوئی اس کا نام سنتے ہی تھر تھر کانپنے لگا۔ وہ جہاں قدم رکھتا وہاں پر جیسے ایک نئی دنیا آباد ہو جاتی۔ ہر کوئی سہم کر اس کی طرف دیکھتا، اور آج وہ خود کسی لڑکی کے لیے بے چین ہو رہا تھا، پریشان ہو رہا تھا، جیسے اس کا کچھ رک سا گیا۔ آج اسپتال کی ٹھنڈی دیوار سے ٹیک لگائے بے جان سا کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ڈاکٹر کی دی ہوئی وہ فائل تھی جس پر اس کے دستخط میرب یا اس کے بچوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ کر سکتے تھے۔ شروع کے 3 سال میں اگر تم نے مجھے 3 لڑکے پیدا کر کے دیے تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اس کے اپنے ہی کہے ہوئے الفاظ اس کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ کیا اس کے الفاظ اس کے سامنے آ رہے تھے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تبھی اس میرب کے آنسو یاد آئے، اس دن میرب کے آنسو، اس کا خوف سے کانپتا وجود، اس کی گڑ گڑاہٹ۔ مجھے سب قبول ہے، بس میری ماں کا علاج کروا دے۔ حسام نے اس کی مجبوری کا سودا کیا۔ اس نے میرب کے مامدہ اور بیٹی کے فرض کو اپنا انا اور ضدی شرط کا ذریعہ بنایا تھا۔ خود کو تسلیم دینے کے لیے وہ یہ تک بھول گیا تھا کہ وہ انسانیت کے عہدے سے بھی گر رہا ہے۔ وہ مجبوری تھی، بے بس تھی، مگر حسام نے اس کی مجبوری کا بھرپور فائدہ اٹھایا، اور اس وقت اسے اس پر ترس بھی نہ آیا تھا۔ اسے اس بات کا اندازہ ہی نہ ہوا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کرنے جا رہا ہے۔ یقیناً اس کے بعد اسے اپنی غلطی پر پچھتاوا ہونا تھا، کیونکہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ جو شخص اڑنے کی کوشش کرتا ہے پھر وقت اسے گرا بھی دیتا ہے، اور اندھے منہ گراتا ہے کہ انسان نے سیدھا ہونے کے قابل رہتا ہے اور نہ ہی گرے رہنے کے۔ اور پھر وہ وقت آیا جہاں پہلے وہ میرب پر قابض تھا، لیکن آج جب وہ خود اس موڑ پہ کھڑا تھا جہاں اس کی ضد پوری ہو رہی تھی، مگر آج نہ تو وہ مغرور تھا اور نہ ہی بادشاہ، تو وہ بس بے بسی سے کھڑا تھا۔ 3 بچے تو اس کے اندر کا غرور چور چور ہو رہا تھا۔ سر، فائل پر سائن کر دیں، وقت بہت کم ہے۔ ڈاکٹر نے مضطرب ہو کر حسام کے شانے کو ہلایا۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ بچوں کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں اور میرا بیوی کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک گر چکا ہے۔ پیشنٹ کی جان بھی خطرے میں ہے۔ حسام نے کپکپاتے ہاتھوں سے پین اٹھایا، اور اس کی آنکھوں کے سامنے میرب کا وہ معصوم چہرہ گھوم گیا جو پچھلے 7 مہینوں سے خاموشی سے اس کے ہر حکم کی تعمیل کر رہا تھا۔ وہ فلیٹ کی تنہائی میں گھٹتی رہی، اس کے تلخ رویے سہتی رہی، لیکن اس نے کبھی شکایت نہیں کی تھی۔ حسام کی آواز حلق میں اٹک گئی۔ میں میرب کو نہیں کھو سکتا۔ مجھے میری بیوی چاہیے ڈاکٹر، مجھے میرب زندہ چاہیے۔ سن رہے ہیں آپ؟ ڈاکٹر نے جلدی سے فائل اس کے ہاتھ سے جھپٹی اور آپریشن تھیٹر کا بھاری دروازہ بند کیا۔ وقت جیسے تھم گیا۔ اسپتال کی راہداری میں لگی گھڑی کی ٹک ٹک حسام کے دل کی دھڑکنوں سے مقابلہ کر رہی تھی۔ حسام نے اپنے چہرے کے دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ آج اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ میرب اس کے لیے صرف ایک معاہدہ نہیں ہے۔ وہ خاموشی سے اس کی زندگی کے تانے بانے بن چکی تھی۔ اس کا صبح کا چائے کا کپ، اس کے کپڑے سنبھالنا، اس کے ڈر کے پیچھے ہٹنا۔ حسام کے دل میں ایک عجیب سا درد اٹھا۔ یا اللہ! حسام نے اپنی زندگی میں شاید پہلی بار اتنی عاجزی سے ہاتھ اٹھائے۔ میں نے اس پر ظلم کیا، میں نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا، مجھے معاف کر دے، میری میرب کو بچا لے۔
ابھی وہ دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک آپریشن تھیٹر کے اندر سے میرب کی ایک خوفناک چیخ ابھری۔ حسام کا دل سینے سے نکل کر حلق میں اٹک گیا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازے کا شیشہ دیکھا۔ اندر افراتفری مچی ہوئی تھی اور پھر ایک کے بعد ایک 3 باریک لیکن تیز بچوں کی رونے کی آوازیں اسپتال کی فضا میں گونج اٹھی۔ حسام کی ٹانگوں نے جواب دے دیا۔ وہ وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، لیکن اس کا ذہن ایک ہی نقطے پر اٹکا ہوا تھا۔ لیکن میرب کچھ ہی دیر بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا۔ سینئر لیڈی ڈاکٹر باہر آئی۔ ان کے چہرے پر تھکن تو تھی، لیکن ایک عجیب سی مسکراہٹ اور حیرت کے تاثرات ہیں۔ حسام بدحواس ہو کر اٹھا۔ ڈاکٹر میرب، میری بیوی ٹھیک ہے؟ بچوں کا کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے اپنے دستانے اتارتے ہوئے ایک لمبا سانس لیا۔ مسٹر حسام، طبی سائنس میں بعض اوقات ایسے موضوع ہوتے ہیں جن کی وضاحت ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ حسام کا سانس اٹک گیا۔ کیا مطلب؟ جب آپ نے سائن کیا اور ہم ایمرجنسی سرجری کے لیے تیاری کر رہے تھے، میرا بیوی کو شدید درد کی لہر اٹھی۔ بچے امیچور ضرور ہیں، لیکن قدرتی طور پر بغیر کسی کٹ یا سرجری کے نارمل ڈیلیوری ہو گئی ہے۔ حسام حیرت سے ڈاکٹر کو تکتا رہا۔ نارمل ڈیلیوری؟ اور میرب؟ اللہ کا شکر ادا کیجیے، میرب بالکل محفوظ ہیں، ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا۔ وہ شدید نقاہت اور درد کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن ان کی جان کو اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آپ کے تینوں بچے ماشاءاللہ تینوں بیٹے ہیں۔ وہ تھوڑے کمزور ہیں، اس لیے ہم نے انہیں NICU میں انکیوبیٹر پر رکھا ہے، لیکن وہ بالکل ٹھیک ہے۔ حسام کی قدم لڑکھڑائے۔ خوشی، ندامت اور شکر گزاری کے ایک ساتھ اتنے جذبات اس پر طاری ہوئے کہ وہ کچھ بول نہ سکا۔ اس کی آنکھوں سے خود بخود آنسو جاری ہو گئے۔ چند گھنٹوں بعد میرب کو پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ کمرے میں ہلکی مدھم روشنی تھی۔ حسام بیٹھ کے قریب کرسی پر بیٹھا میرب کے زرد چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر ڈرپ لگی ہوئی تھی اور اس کے ہونٹ خشک تھے۔ حسام نے آہستہ سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور میرب کی ٹھنڈی انگلیوں کو اپنے گرم ہتھیلی میں تھام لیا۔ اس کی انا، اس کا غرور، اس کی صفائی سب اسے ایک پل میں بہہ گئے۔ میرب نے آہستہ سے اپنی پلکیں اٹھائیں۔ اسپتال کے سفید چھت دیکھ کر اس کی آنکھوں میں لمحے بھر کے خوف پھیل گیا۔ اس نے تیزی سے اپنا پیٹ ٹٹولا، اب جو خالی تھا۔ وہ بچے؟ میرب کی آواز انتہائی دھیمی اور کانپتی ہوئی تھی۔ حسام، میرے بچے؟ حسام نے فوری طور پر جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ میرب اس غیر متوقع لمس پر ساکت رہ گئی۔ ہمارے بچے بالکل ٹھیک ہے میرب۔ حسام کی آواز میں اتنی نرمی تھی کہ میرب کو لگا وہ شاید کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ تینوں محفوظ ہیں، نرسنگ کیئر میں ہیں، تینوں بیٹے ہیں۔ میرب کی آنکھوں سے آنسو، خاموش آنسو نکل کر اس کی کن پٹیوں پر بہنے لگے۔ آپ کی شرط پوری ہو گئی؟ آپ اب مجھے طلاق نہیں دیں گے نا؟ میری ماں کا علاج؟ حسام کے دل پر جیسے کسی نے آری چلا دی ہو۔ اس نے میرب کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے سے لگایا۔ خاموش۔ میرب، خدا کے لیے دوبارہ یہ بات مت کہنا۔ حسام کی آنکھوں میں سچے پچھتاوے کی آنسو تھے۔ میں اندھا ہو گیا تھا اپنی انا میں ایک درندہ بن چکا تھا۔ مجھے معاف کر دو میرب، مجھے معاف کر دو۔ میرب حیرت سے حسام کو دیکھتی رہی۔ وہ سنگ دل انسان جو بات بات پر اسے دھمکاتا، جو اس کی غریبی اور مجبوری کا مذاق اڑاتا، آج اس کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگ رہا تھا۔ اگلے چند دنوں میں میرب کی صحت میں تیزی سے سدھار آنے لگا۔ حسام نے ہسپتال کے بہترین VIP روم میں اس کا قیام ممکن بنایا۔ اس کی ماں کے علاج کے لیے ملک کے بہترین ڈاکٹروں کو بلایا گیا اور اس کی سرجری کی تاریخ بھی طے ہو چکی تھی۔ حسام نے اپنے تمام بزنس ٹورز کینسل کر دیے۔ وہ دن رات ہسپتال میں رہتا، بچوں کے لیے کپڑے خریدتا، میرب کی ادویات کا خاص خیال رکھتا اور اس کے کھانے پینے کی خود نگرانی کرتا۔ حسام کا یہ روپ ہسپتال کے عملے کے لیے بھی حیران کن تھا، لیکن میرب کے دل میں بٹھایا وہ خوف اتنی آسانی سے نکلنے والا نہیں تھا۔ ایک شام حسام ایک خوبصورت پھولوں کو گلدستہ لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ میرب بیڈ پر بیٹھی ایک چھوٹے سے کپڑے کو دیکھ رہی تھی جو اس کے بچوں کا تھا۔ میرب، دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ حسام نے نرمی سے مسکراتے ہوئے گلدستہ سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کل شام تک بچوں کو انکیوبیٹر سے نکال کر تمہارے پاس شفٹ کر دیا جائے گا۔ میرب نے نظریں اٹھا کر حسام کو دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ محبت یا اپنائیت نہیں تھی جس کی حسام امید کر رہا تھا۔ وہاں صرف ایک محتاط فاصلہ تھا۔
ایک ایسا خوف جو گہرے زخموں سے پیدا ہوتا۔ شکریہ، میرا اپنے مختصر جواب دیا۔ حسام نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور بیڈ کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرا تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی؟ میں جانتا ہوں کہ میں نے ماضی میں تم سے بہت برا سلوک کیا، میں نے تمہیں طلاق کی دھمکی دی، تم پر تو شرطیں عائد کی، لیکن یقین کرو میں بدل چکا ہوں۔ ان بچوں نے اور تمہاری حالت نے مجھے اندر سے توڑ دیا۔ میرا اپنی نظریں جھکا لی۔ اس کے ذہن میں وہ تلخ لمحہ گھوم گیا۔ کیسے وہ حسام کی عالی شان بنگلے کے ایک کونے میں سہم کر رہتی تھی، کیسے حسام اس کی بات سنے بغیر اس پر چیختا تھا، اور وہ رات جب اس نے سیدھا طلاق کا پروانہ دکھا کر اس سے شرط مانگی۔ حسام صاحب، میرا اپنی دھیمی آواز مضبوط آواز میں کہا۔ حسام کا دل دھک سے رہ گیا۔ حسام صاحب، میرا تم مجھے پہلے کی طرح حسام کیوں نہیں کہتی؟ آپ نے مجھے وہ سب دیا جو آپ نے وعدہ کیا تھا، میرا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جہاں معصومیت کے ساتھ ساتھ ایک دردناک سنجیدگی بھی تھی۔ آپ نے میری ماں کا علاج کروا دیا، آپ نے مجھے رہنے کو چھت دی، اور میں نے آپ کو وہ دیا جو آپ چاہتے تھے، 3 لڑکے۔ ہم دونوں کا معاہدہ پورا ہو گیا۔ معاہدہ؟ حسام کی آواز بیٹھ گئی۔ میرا وہ کوئی معاہدہ نہیں تھا، یعنی ہاں، شروع میں میری حماقت تھی، لیکن اب تو میری بیوی ہو، ہمارے 3 بچے ہیں۔ بیوی کا رتبہ محبت اور عزت سے ملتا ہے حسام صاحب۔ میرے کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ خوف اور شرائط کے سائے میں طے پانے والے رشتے معاہدے ہی ہوتے ہیں۔ آپ کا فرض پورا ہوا، میرا فرض پورا ہوا۔ اب مجھے بس اپنے بچوں کو پالنے دے، مہربانی کر کے مجھ سے کسی اور چیز کی امید مت رکھیں۔ حسام خاموش ہو گیا۔ اس کے پاس میرب کے کسی لفظ کا جواب نہیں تھا۔ اس نے جو بیج بویا تھا، آج اسے وہی فصل کاٹنی پڑ رہی تھی۔ میرب نے اسے معاف نہیں کیا تھا، وہ صرف اپنے بچوں اور ماں کے خاطر اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ نوزائیدہ بچوں کی آمد اور نئے امتحانات، اگلے دن کا سورج ایک نئی چہل پہل کر آیا تھا۔ نرسوں نے 3 بچوں کو ٹرالی پر منتقل کر کے میرب کے روم میں شفٹ کیا۔ 3 نٹکھٹ ننھے فرشتے جو سفید کپڑوں میں لپٹے ہوئے تھے، کمرے میں رونق لے آئے۔ میرب کی آنکھوں میں زندگی میں پہلی بار حقیقی خوشی کی چمک دیکھی گئی تھی۔ اس نے باری باری 3 بچوں کو اپنی گود میں لیا، ان کے نرم چہروں کو چوما، ان کی چھوٹی چھوٹی انگلیوں کو چھوا۔ یہ بڑا ہے، نرس نے مسکرا کر بتایا، یہ درمیانی اور یہ سب سے چھوٹا۔ 3 ماشاءاللہ بہت صحت مند ہو رہے ہیں۔ حسام روم کے کونے میں کھڑا خاموشی سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ بھی آگے بڑھے، میرب کے پاس بیٹھے اور اپنے بچوں کو گود میں لیے۔ ایک میرب کا ٹھنڈا رویہ اسے روک رہا تھا۔ جب نرسیں باہر گئی، حسام آہستہ سے آگے بڑھا۔ کیا میں نے اٹھا سکتا ہوں؟ حسام نے ایک بے چین بچے کی طرح اشارہ کرتے ہوئے بڑی عاجزی سے پوچھا۔ میرب نے ایک پل کے لیے اسے دیکھا، پھر خاموشی سے سب سے چھوٹے بچے کو حسام کی طرف بڑھا دیا۔ حسام نے جیسے ہی اپنے ننھے بیٹے کو اپنی گود میں لیا، اس کے پورے وجود میں ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ وہ ننھا سا وجود جو اس کی اپنی روح کا حصہ تھا، حسام کی بڑی ہتھیلیوں میں سمایا ہوا تھا۔ بچے نے اپنی ننھی سی آنکھیں کھولی اور حسام کی طرف دیکھا۔ حسام کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو آ گئے۔ میرے بچے، اس نے بچے کے ماتھے پر بوسہ لیا، میں تم سب کو دنیا کی ہر خوشی دوں گا، اور تمہاری ماں کو وہ عزت دوں گا جو اس کا حق ہے۔ اس نے میرب کی طرف دیکھا، لیکن میرب نے جلدی سے اپنا رخ موڑ لیا۔ ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کا دن آ گیا تھا۔ حسام نے شہر کے سب سے پرسکون اور محفوظ علاقے میں ایک نیا کشادہ اور خوبصورت ولا خریدا تھا۔ اس کا پرانا فلیٹ، جہاں میرب کی کٹھن یادیں وابستہ تھی، حسام نے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میرب کی زندگی کا نیا باب بالکل نئے ماحول میں شروع۔ جب وہ دونوں گاڑیاں بدل کر نئے گھر پہنچے تو میرب نے حیرت سے عالیشان بنگلے کو دیکھا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ میرب نے پوچھا۔ وہ فلیٹ اب تمہارا ماضی ہے میرب، حسام نے کار کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ یہ گھر تمہارا ہے، اور تمہاری ماں کے لیے بھی یہاں ایک الگ پورشن تیار کروایا گیا ہے، جہاں تاکہ ان کے آپریشن کے بعد وہ تمہارے پاس رہ سکیں، اور بچوں کے لیے نرسز کا عملہ بھی موجود ہے۔ میرب نے حسام کو دیکھا۔ اس شخص کا ہر قدم اب اس کی بہتری کے لیے تھا، لیکن میرب کا زخمی دل اتنی جلدی بڑھنے والا نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے بچوں کو ٹرالی کے ساتھ اندر لے چلی۔ دن گزرتے گئے۔ حسام دن کا زیادہ تر وقت گھر پر گزارتا۔ وہ بزنس کی میٹنگز بھی گھر سے ہی اٹینڈ کرتا تاکہ میرب اور بچوں کی دیکھ بھال کر سکے۔
اس کا یہ بدلاؤ اس کے بزنس پارٹنر اور رشتہ داروں کے لیے صدمے سے کم نہیں تھا، خاص طور پر حسام کی پھوپھی ثریا بیگم، جو ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ حسام کی شادی ان کی بیٹی نیلہ سے ہو۔ ایک دوپہر جب حسام آفس کی ایک ایمرجنسی میٹنگ کے لیے باہر گیا تھا، ثریا بیگم اور نیلہ بغیر بتائے بنگلے پر پہنچ گئی۔ میرا بچوں کو دودھ پلا کر ابھی فارغ ہی ہوئی تھی کہ نرس نے اصرار کر کے اسے ڈرائنگ روم میں آنے کو کہا۔ میرا جب سادہ لباس میں نیچے اتری تو ثریا بیگم کی تیکھی نظروں نے اس کا اوپر سے نیچے تک جائزہ لیا۔ اوہ، تو یہ ہے وہ نوکرانی جس نے حسام کو اپنی جان میں پھنسا رکھا ہے، ثریا بیگم نے نفرت سے کہا۔ میرا خاموش رہی، لیکن نائلہ نے جلدی سے بات کو آگے بڑھایا۔ پھوپھی جان دیکھیں، 3 بچے پیدا کر کے اس نے اپنی سیٹ پکی کر لی ہے، ورنہ حسام بھائی جیسا مغرور انسان اس غریب لڑکی کو اپنے گھر کا پانی بھی نہ پینے دیتا۔ میرا اپنے مضبوطی سے اپنے ہاتھ بھیجے۔ آپ جو بھی ہیں مہربانی کر کے تمیز سے بات کریں، یہ میرا گھر ہے۔ تمہارا گھر؟ ثریا بیگم کہکا لگا کر ہنسی۔ لڑکی، تمہیں حسام کے مزاج کا اندازہ نہیں ہے، اس نے تمہیں صرف بچوں کی مشین کے طور پر استعمال کیا ہے۔ تم سمجھتی ہو کہ 3 لڑکے پیدا کر کے تم اس گھر کی مالکن بن گئی ہو، حسام کا خاندانی معیار جانتے ہو؟ تم جیسی لڑکی کو وہ کل کو دھکے دے کر باہر نکال دے گا اور بچوں کو اپنے پاس رکھ لے گا۔ ان الفاظ نے میرب کے پرانے زخموں پر نمک چھڑک دیا۔ وہ باتیں جو حسام نے خود اس سے کہی تھی، ثریا بیگم کے منہ سے سن کر اس کا دل دہل گیا۔ نہیں حسام صاحب، اب ایسے نہیں ہے۔ میرے اپنے کانپتے وجود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ ابھی تم حسام کو جانتی ہی کہاں ہو؟ نیلہ نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ ایک لفافہ ٹیبل پر رکھا۔ یہ دیکھو، حسام بھائی نے شادی سے پہلے اپنے بزنس کے نام پر تمہاری ماں کا جو علاج کروایا تھا، اس کے تمام دستاویزات اور وہ معاہدہ جو تم نے سائن کیا تھا، اس میں واضح لکھا ہے کہ بچے پیدا ہونے کے بعد تمہارے جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ میرا اپنے کانپتے ہاتھوں سے وہ لفافہ اٹھایا۔ اندر واقعی کچھ پرانے کاغذات ہیں جن پر حسام کے دستخط تھے۔ اگرچہ ان کاغذات کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی، لیکن نیلہ کی چالاکی اور ثریا بیگم کی باتوں نے میرے کے ذہن میں شک اور خوف کا بیج بو دیا۔ ہم تو تمہیں خبردار کرنے آئے تھے، ثریا بیگم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بہتر ہے چپ چاپ اپنے حصے کا پیسہ لو اور چلی جاؤ، ورنہ جب حسام تمہیں نکالے گا تو کہیں کی نہیں رہو گی۔ اور دونوں چلی گئیں، لیکن میرب کو ایک بار پھر تاریک ماضی کے غار میں دھکیل گیا۔ جب حسام شام کو گھر لوٹا تو اسے گھر میں ایک عجیب سی خاموشی محسوس ہوئی۔ بچے نرسہ کے پاس سو رہے تھے اور میرب اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر اندھیرے کو تک رہی تھی۔ حسام مسکرا کر کمرے میں داخل ہوا۔ میرب، تم سوئی نہیں؟ آج بچوں نے تنگ تو نہیں کیا؟ میرب نے مڑ کر دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر شدید ضبط کا کرب۔ یہ کیا ہے؟ میرب نے وہ لفافہ حسام کی طرف پھینک دیا۔ حسام نے حیرت سے لفافہ اٹھایا اور کاغذات دیکھے۔ اس کا رنگ فاق ہو گیا۔ یہ کاغذات تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ یہ تو پرانی فائل ہے جو میں نے مہینوں پہلے پھاڑنے کے لیے رکھی تھی۔ پھاڑنے کے لیے رکھی تھی؟ یہ میرے خلاف ثبوت کے طور پر؟ میرب کی آواز شعلہ بن گئی۔ حسام صاحب، آپ نے ہسپتال میں جو ڈرامہ کیا وہ سب صرف ان بچوں کے لیے تھا نا؟ آپ کو مجھ سے کوئی ہمدردی نہیں، آپ بس اپنے 3 وارث چاہتے ہیں۔ میرا خدا کے لیے میری بات سنو۔ حسام نے آگے بڑھ کر اس کے شانے تھامے، لیکن میرب نے شدید شدت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مت چھوئے مجھے۔ میرب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے آپ کی ہر شرط پوری کی، میں نے آپ کی تلخیاں سہی، میں نے 3 بچوں کو جنم دیا، آپ اپنی جان بازی پر لگائی، لیکن آپ نے میرے ساتھ صرف ایک سودا کیا تھا۔ آج بھی آپ کے رشتہ دار مجھے نوکرانی اور بچوں کی مشین کہتے ہیں۔ حسام کا چہرہ غصے اور ندامت سے سرخ ہو گیا۔ کس نے کہا تم سے یہ؟ ثریا پھوپھو آئی تھی یہاں؟ کوئی بھی آیا ہو، میرب نے چیخ کر کہا۔ سچ تو یہی ہے نا، آپ کے نزدیک میری کوئی قیمت نہیں؟ آپ کی نظر میں بس ایک غریب لڑکی تھی جس کی ماں کی مجبوری کو آپ نے خریدا؟ حسام شرمندہ رہ گیا۔ اس نے میرب کے چہرے پر وہ گہرا زخم دیکھا جو اس کے اپنے ماضی کے روئے نے دیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ صرف الفاظ سے یہ زخم نہیں بھرے گا۔ ٹھیک ہے میرب، حسام کی آواز انتہائی غمگین ہو گئی۔ اگر تم سمجھتی ہو کہ میں وہی پرانا حسام ہوں تو میں تمہیں ثابت کر دوں گا کہ وہ غلط ہے۔
تم غلط ہو، میں نے تم سے سچی محبت کی ہے بچوں کے آنے سے پہلے، اور میں اس محبت کو ثابت کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جاؤں گا۔ حسام نے وہ کاغذات میرب کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہوا میں اڑا دیے اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس رات کے بعد سے ویلا کا ماحول بدل گیا۔ حسام نے سریا بیگم اور نائلہ کے اس گھر میں داخلے پر مکمل پابندی عائد کر دی تھی۔ اس نے اپنے وکیل کو بلا کر اپنی جائیداد کا آدھا حصہ میرب کے نام منتقل کرنے کے کاغذات تیار کروائے، لیکن میرب نے ان کاغذات پر دستخط کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ مجھے آپ کی جائیداد نہیں چاہیے، میرب نے ٹھنڈے لہجے میں کہا تھا۔ مجھے صرف عزت اور سکون چاہیے، جو شاید اس گھر میں ممکن نہیں۔ حسام نے زبردستی نہیں کی، اس نے خاموشی سے میرب کا دل جیتنے کی کوشش جاری رکھی۔ وہ روز رات کو بچوں کے جاگنے پر خود اٹھتا، انہیں فیڈر پلاتا تاکہ میرب آرام کر سکے۔ اس نے میرب کی ماں کو ہسپتال سے ڈسچارج کروا کر بنگلے کے سب سے بہترین کمرے میں منتقل کیا۔ ان کی دیکھ بھال کے لیے خصوصی عملہ رکھا۔ وہ میرب کی چھوٹی چھوٹی پسند ناپسند کا خیال رکھتا بغیر کوئی توقع رکھے، لیکن قسمت حسام کا امتحان ابھی اور لینا چاہتی تھی۔ کچھ ہفتے بعد حسام کے بزنس امپائر پر اس کے مخالفین نے ایک بڑا حملہ کیا۔ حسام کی کمپنی پر ایک فرضی اسکینڈل کا الزام لگا، جس کے نتیجے میں پولیس اور ایف آئی اے نے اس کے دفاتر پر چھاپے مارے۔ حسام کے پاس اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے صرف چند دن تھے، ورنہ اس کی تمام جائیداد ضبط ہو سکتی تھی اور اسے جیل جانا پڑ سکتا تھا۔ اس تمام تر تناؤ کے باوجود حسام نے گھر میں صرف اس بات کا ذرا سے بھی احساس نہ ہونے دیا۔ وہ جب بھی گھر آتا اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر میرب اور بچوں کے پاس جاتا، لیکن ایک دن جب حسام آفس میں موجود تھا، پولیس کی ایک ٹیم کچھ دستاویزات کی تلاشی کے لیے بنگلے پر پہنچ گئی۔ میرب شدید گھبرا گئی۔ کیا ہوا ہے؟ آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ پولیس افسر نے روکھے پن سے کہا۔ میڈم، مسٹر حسام وجدان پر مالیاتی فراڈ کے سنگین الزامات ہیں۔ اگر وہ معتبر ثبوت پیش نہ کر سکے تو یہ بنگلہ بھی سیل کر دیا جائے گا۔ پولیس کے جانے کے بعد میرب سکتے میں آ گئی۔ اس کے دل میں اچانک حسام کے لیے ایک عجیب سی بے چینی اور خوف پیدا ہوا۔ وہ شخص جس نے پچھلے چند مہینوں میں اس کے لیے اپنی پوری دنیا بدل دی، آج اتنے بڑے بحران میں تھا اور اس نے میرب کو خبر تک نہیں ہونے دی۔ میرب نے حسام کے سیکرٹری کو فون کیا۔ سیکرٹری کی آواز میں شدید تشویش تھی۔ میڈم، سر پچھلے 3 دن سے سوئے نہیں۔ وہ تمام ثبوت اکٹھے کرنے کے لیے دن رات ایک کر رہے تھے، لیکن سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ سریا بیگم کے بھائی نے سر کے خلاف جھوٹی گواہی دی ہے۔ اگر سر کو وہ اصل فائل نہ ملی تو میرب کو اچانک کچھ یاد آیا۔ کچھ دن پہلے جب وہ حسام کے لیے اسٹڈی روم میں چائے رکھنے گئی تھی، اس نے حسام کو ایک مخصوص لال رنگ کی ڈائری اور سی ڈی کو سائڈ سیف میں رکھتے ہوئے دیکھا تھا۔ حسام اس وقت فون پر کسی سے کہہ رہا تھا، یہ ثبوت میری زندگی اور عزت سے زیادہ اہم ہے۔ میرب فوری طور پر حسام کے اسٹڈی روم کی طرف بھاگی۔ اسٹڈی روم کا سیف کوڈ ورڈ سے محفوظ تھا۔ میرب نے سوچنے کی کوشش کی، کوڈ کیا ہو سکتا ہے؟ حسام کا برتھ ڈے، کمپنی کی تاریخ۔ اس نے چند پاسورڈ ٹرائی کیے، لیکن سیف نہ کھلا۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک تاریخ آئی، وہ دن جب ان کی شادی ہوئی تھی، یا وہ دن جب بچوں کی ولادت ہوئی تھی۔ میرب نے کانپتے ہاتھوں سے بچوں کی پیدائش کی تاریخ ڈائل کی۔ بیپ، ایک کلک کی آواز کے ساتھ سیف کا بھاری دروازہ کھل گیا۔ اندر وہ لال فائل اور ڈائری رکھی تھی۔ میرب نے جلدی سے وہ فائل اٹھائی۔ اس کے اندر تمام اصلی بینک اسٹیٹمنٹس اور سریا بیگم کے بھائی کی سازش کے تمام ثبوت موجود تھے۔ میرب نے بغیر کچھ سوچے سمجھے گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور ڈرائیور کو فوراً حسام کے مین آفس کی طرف گاڑی چلانے کو کہا۔ شہر کے مرکزی کورٹس کے باہر میڈیا کا جم غفیر تھا۔ حسام اپنے وکیل کے ساتھ عدالت کی سیڑھیوں پر کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ تھکن سے نڈھال تھا، لیکن اس کے تیور اب بھی بلند تھے۔ مسٹر حسام، اگر آپ اگلے 10 منٹ میں وہ ثبوت پیش نہیں کرتے تو جج صاحب آپ کی فوراً گرفتاری جاری کر دیں گے، مخالف وکیل نے طنز کہا۔ حسام نے گھڑی دیکھی، وقت تھم رہا تھا۔ اس کے وکیل نے سر جھکا لیا۔ سر، ہم کیس ہار رہے ہیں، ہمارے پاس اصل فائل نہیں ہے۔ حسام نے ایک لمبا سانس لیا۔ اس کے ذہن میں صرف میرب اور اس کے 3 بچوں کے چہرے آئے۔ کیا میری زندگی یوں ہی تباہ ہو جائے گی؟ کیا میں میرب سے معافی مانگنے کا بھی موقع گوا دوں گا؟
عدالت کا وقت ختم ہو رہا تھا۔ جج نے ہتھوڑا بجایا۔ عدالت فیصلہ۔ ٹھہریے۔ عدالت کے بھاری دروازے کھلے اور میرب سانس پھولے ہوئے سانس کی طرح سانس کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں وہ لال فائل تھی۔ پورا کورٹ روم ساکت ہو گیا۔ سامنے حیرت اور صدمے سے میرب کو دیکھا۔ وہ ہانپتی ہوئی سیدھی جج کی میز کی طرف بڑھی۔ مائی لارڈ، میرب نے فائل وکیل کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ ہے وہ اصل تمام دستاویزات جو ثابت کرتے ہیں کہ حسام وجدان بے گناہ ہے اور انہیں ایک سازش کے تحت پھنسایا جا رہا ہے۔ حسام کا وکیل جلدی سے آگے بڑھا، فائل جج کے سامنے پیش کر دی۔ جیسے جیسے جج نے صفحات پلٹے، اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے گئے۔ 15 منٹ بعد تمام ثبوتوں اور دستاویزات کی روشنی میں عدالت حسام وجدان کو تمام الزامات سے باعث بری کرتی ہے۔ جج نے حتمی فیصلہ سنایا۔ عدالت کے باہر میڈیا کا شور تھا، لیکن حسام اور میرب ایک دوسرے کے سامنے خاموش کھڑے تھے۔ حسام نے میرب کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں بے شمار سوالات اور ان سے بھی زیادہ شکر گزاری تھی۔ تم نے کیوں کیا میرب؟ حسام نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ تم تو مجھ سے نفرت کرتی تھی نا، تم تو سمجھتی تھی کہ میں نے تمہاری زندگی تباہ کی ہے۔ میرب نے حسام کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس بار اس کی نظروں میں خوف یا فاصلہ نہیں تھا، وہاں ایک گہرا احساس تھا۔ میں آپ کی مرضی کی تلخیوں سے نفرت کرتی تھی حسام صاحب، میرب نے آہستہ سے کہا، لیکن میں اس شخص سے نفرت نہیں کر سکتی جو راتوں کو جاگ کر میرے بچوں کو سنبھالتا ہے، جو میری ماں کی زندگی کے لیے ڈاکٹروں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے، اور جو اپنی غلطی کا سچے دل سے پچھتاوا رکھتا ہے۔ حسام کے قدم خود بخود میرب کی طرف بڑھے۔ اس نے میرب کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ کیا تم نے مجھے معاف کر دیا؟ حسام نے بے صبری سے پوچھا اور اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میرب نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا لیا۔ معافی کا وقت گزر گیا حسام، اب ساتھ نبھانے کا وقت ہے، ہمارے 3 بچے ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ حسام کے چہرے پر مہینوں بعد ایک سچی اور کھلی مسکراہٹ آئی۔ اس نے میرب کے ہاتھ کو اپنے مضبوطی سے تھام لیا۔ دن گزرتے گئے، گھر کا ماحول پوری طرح بدل گیا تھا۔ حسام نے اپنی کمپنی کو دوبارہ کھڑا کیا اور سریا بیگم اور نائلہ کی سازشوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اب بنگلے میں ہر طرف بچوں کی کلکاریاں اور خوشیاں تھیں۔ تینوں بیٹے زاویار، زیان اور زوران تیزی سے بڑے ہو رہے تھے۔ ایک دلکش شام کو حسام اور میرب اپنے پورچ میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ تینوں بچے گھاس پر کھیل رہے تھے اور میرب کی ماں مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی۔ حسام نے چائے کا کپ سائڈ پر رکھا اور میرب کا ہاتھ تھام لیا۔ میرب جی، میرب نے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے تم سے ایک بہت بری شرط رکھی تھی نا؟ حسام نے پرانی بات یاد کرتے ہوئے شرمندگی سے کہا۔ میرب نے مسکرا کر اپنے بچوں کو دیکھا۔ اگر وہ شرط نہ ہوتی تو شاید آج یہ 3 فرشتے صرف بچے ہماری زندگی میں نہ ہوتے۔ اللہ کے فیصلے انسان کی سوچ سے کہیں بہتر ہوتے ہیں۔ حسام نے میرب کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں میری باقی زندگی صرف تمہاری اور ان بچوں کی خوشیوں میں سجانے میں گزرے گی۔ میرب نے اپنا سر حسام کے شانے پر رکھ دیا۔ ماضی کا خوف، طلاق کی دھمکی اور وہ تمام تلخیاں اب دور کہیں پیچھے چھوڑ چکی تھی، لیکن یہ کہانی کا اختتام نہیں ہوا تھا۔ یہ تو ان کی نئی محبت بھری زندگی کا محض ایک نیا آغاز تھا۔ وقت کی رفتار بھی عجیب ہوتی ہے، یہ زخموں کو بھر تو دیتی ہے، لیکن کبھی کبھی گزرے ہوئے طوفان کی راکھ میں دیے ہوئے چند انگارے دوبارہ سلگنے لگتے ہیں۔ زاویار، زیان اور زوران اب 4 سال کے ہو چکے تھے۔ پورا بنگلہ ان کے ننھے قدموں کی چاپ، خوشگوار شور اور ان شرارتوں سے گونجتا رہتا۔ تینوں کے نقش اور عادتیں ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھیں۔ زاویار بالکل اپنے باپ جیسا، حسام کی طرح سنجیدہ، تیز ترار اور ضدی تھا۔ زیان شوق اور ہر وقت مسکرانے والا بچہ تھا جو میرب کا سایہ بنا رہتا، اور سب سے چھوٹا زوران، جو صحت میں تھوڑا نازک تھا، پورے گھر کا لاڈلا تھا۔ حسام نے میرب کو وہ تمام خوشیاں اور عزت دی تھی جس کی اس نے کبھی تمنا کی تھی۔ اب وہ ایک خونخوار اور سنگدل انسان نہیں، بلکہ ایک محبت کرنے والا، شوہر اور شفقت سے بھرپور باپ بن چکا تھا۔ میرب کی والدہ کی صحت بھی اب پہلے سے کافی بہتر تھی۔ وہ اپنے نواسوں کو دیکھ دیکھ کر جیا کرتی۔ ظاہری طور پر حسام اور میرب کی زندگی میں سکون ہی سکون تھا، لیکن تقدیر کا اگلا موڑ ابھی ان کا منتظر تھا۔ اگرچہ حسام نے سریا بیگم ان کے خاندان سے تمام تعلقات ختم کر لیے، لیکن نائلہ کی حسد
اور نفرت کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ حسام کو میرب کے ساتھ خوشحال اور بچوں سے گھرا دیکھ کر اس کا تن بدن جلتا۔ وہ حسام کی بے پناہ جائیداد اور اس کی محبت کو میرب کا حق ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ایک دوپہر جب حسام بیرونی ملک کی ایک اہم بزنس ڈیل کے سلسلے میں 3 دن کے لیے دبئی گیا ہوا تھا، نائلہ نے ایک نیا کھیل رچایا۔ اس نے حسام کے پرانے ناکارہ ہو چکے موبائل نمبر کا ڈیٹا اور کچھ جعلی چیٹس اور آڈیو ریکارڈنگز تیار کروائیں۔ یہ وہ آڈیوز تھیں جنہیں جدید ٹیکنالوجی سے اس طرح ایڈٹ کیا گیا تھا کہ لگتا تھا حسام کسی دوسری عورت سے بات کر رہا ہے اور میرب کو دیے گئے اپنے رویے کا مذاق اڑا رہا ہے۔ نائلہ نے یہ تمام مواد ایک گمنام کوریئر کے ذریعے سیدھا بنگلے میں میرب کے نام بھجوا دیا۔ میرب اس وقت بچوں کے لیے نرسری روم سجانے میں مصروف تھی جب ملازم نے وہ لفافہ لا کر اس کے ہاتھ میں دیا۔ بی بی جی، یہ آپ کو کوئی پارسل آیا ہے۔ میرب نے تعجب سے لفافہ لیا۔ اس پر کوئی نام یا پتہ درج نہیں تھا۔ اس نے جیسے ہی لفافہ کھولا، اندر سے ایک پین ڈرائیو اور کچھ پرنٹ شدہ کاغذات نکلے۔ میرب نے پین ڈرائیو کو اپنے لیپ ٹاپ سے کنیکٹ کیا۔ چند سیکنڈز بعد ہی اسپیکر سے حسام کی آواز گونجنے لگی۔ میرب، وہ غریب لڑکی میرے لیے صرف ایک مجبوری تھی۔ میں نے تو صرف اپنے والدوں کے لیے اس کا استعمال کیا۔ اب بچے بڑے ہو جائیں گے تو میں اسے اس کے اصل مقام پر پہنچا دوں گا۔ میرب کا دل جیسے ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا اور ہاتھ قابو پانے لگے۔ اگرچہ حسام کا رویہ پچھلے 4 سالوں میں مکمل بدل چکا تھا، لیکن ماضی کے وہ تلخ الفاظ 3 سال میں 3 لڑکے پیدا کر کے نہیں دیے تو طلاق دے دوں گا، میرب کے ذہن کے اسی تاریک ہونے میں محفوظ سے نائلہ کا یہ زہریلا تیر سیدھا اس کے پرانے خوف پر جا لگا۔ نہیں، حسام ایسا نہیں کر سکتے۔ میرب نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ انہوں نے میرے ساتھ توبہ کی تھی، میرے سامنے۔ وہ بچوں سے مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، لیکن شیطان انسان کے دل میں شک کا بیج بونے میں بہت ماہر ہوتا ہے۔ میرب کا دل 2 حصوں میں بٹ گیا۔ ایک دل کہہ رہا تھا کہ حسام سچا ہے اور دوسرا ماضی کا خوف چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ مرد کبھی نہیں بدلتے۔ اگلے 2 دن میرب کے لیے عذاب بن گئے۔ وہ حسام سے فون پر بات تو کرتی، لیکن اس کے لہجے میں وہ پہلی والی گرمجوشی ختم ہو چکی تھی۔ حسام جو دبئی میں میٹنگز میں مصروف تھا، میرب کے اس بدلے ہوئے لہجے پر بے چین ہو گیا۔ میرب، تم ٹھیک تو ہو نا؟ بچوں کی طبیعت ٹھیک ہے؟ حسام نے فون پر تشویش سے پوچھا۔ ہم سب ٹھیک ہے حسام صاحب، میرب نے انتہائی رسمی انداز میں جواب دیا۔ حسام صاحب؟ حسام کا دل دھک سے رہ گیا۔ میرب، کتنے عرصے بعد تم نے مجھے دوبارہ اس نام سے پکارا ہے؟ کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ۔ آپ بس اپنا کام ختم کر کے واپس آ جائیں، میرب نے بات کاٹتے ہوئے کہا اور فون بند کر دیا۔ دبئی میں بیٹھا حسام بے چین ہو گیا۔ اس نے اپنی باقی تمام میٹنگز کینسل کی اور پہلی فلائٹ پکڑ کر پاکستان کے لیے روانہ ہو گیا۔ اگلی صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی حسام بنگلے میں داخل ہوا۔ وہ سیدھا اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ میرب بیڈ کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ رات بھر سوئی نہیں تھی۔ ٹیبل پر وہ پرنٹ شدہ کاغذات اور پین ڈرائیو کھلی ہوئی تھی۔ حسام نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، اس کی نظر میرب کے روئے ہوئے چہرے پر سائڈ ٹیبل پر پڑی۔ میرب، میں آگے ہوں، حسام نے قریب آتے ہوئے کہا۔ میرب خاموشی سے اٹھی اور وہ پین ڈرائیو حسام کی طرف بڑھا دی۔ مجھے بس اس کا سچ جاننا ہے، کیا آپ آج بھی مجھ سے اور ان بچوں سے وہی سودا کر رہے ہیں؟ حسام نے حیرت سے وہ پین ڈرائیو لی اور لیپ ٹاپ میں لگا کر ریکارڈنگ سنی۔ جیسے جیسے وہ آڈیو چلتی گئی، حسام کا چہرہ غصے اور صدمے سے لال ہوتا گیا۔ یہ بکواس ہے، حسام نے چلاتے ہوئے کہا۔ میرب، تم اتنی سادہ کیسے ہو سکتی ہو؟ کیا تمہیں 4 سال کی میری محبت، میری وفاداری اور میری راتوں کی جاگنے پر ذرا بھی بھروسہ نہیں ہوا؟ تم نے اس جعلی آڈیو پر یقین کر لیا؟ میرب کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں کیا کروں حسام؟ آپ نے خود میری زندگی کا آغاز ایک شرط سے کیا تھا۔ آپ نے مجھے کھلونے کی طرح خریدا۔ جب بنیاد ہی سودے پر رکھی گئی تو عمارت پر ہر طوفان میں شک ہی ہوتا ہے۔ ان الفاظ نے حسام کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اسے لگا جیسے پچھلے 4 سالوں کی اس کی تمام ریاضت، اس کا پچھتاوا اور اس کی محبت ایک لمحے میں راکھ ہو گئی ہو۔ میرب نے اسے معاف ضرور کیا تھا، لیکن اس پر مکمل بھروسہ کبھی نہیں کیا۔ تم نے صحیح کہا میرب۔ حسام کی آواز بالکل بیٹھ گئی۔ اس کا غصہ اچانک ایک گہرے دکھ میں بدل گیا۔ بنیادی غلطی میری ہی تھی۔
جو میں نے تم سے اتنی امیدیں لگا لی، اگر 4 سال بعد بھی میری محبت تمہیں ایک سودا ہی لگتی ہے تو شاید میں کبھی تمہارا اعتبار جیت ہی نہیں سکا۔ حسام نے وہ پین ڈرائیو زمین پر پٹک دی اور اپنے بوٹ سے کچل کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ میں اس آڈیو کو ثابت کرنے کے لیے صفائیاں نہیں دوں گا، حسام نے میرب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا جہاں شدید دکھ تھا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ابھی کوئی ڈرامہ کر رہا ہوں تو میں تمہیں اس قید سے آزاد کرتا ہوں۔ حسام نے اپنے وکیل کو فوراً بلا لیا۔ صبح کے 9 بجے کورٹ کے وکیل کے سامنے حسام نے اپنی جائیداد کا 70% حصہ سیدھا میرب اور تینوں بچوں کے نام منتقل کرنے کے قانونی کاغذات پر دستخط کر دیے۔ یہ گھر، یہ جائیداد اور میری کمپنی کے شیئرز اب تمہارے ہیں۔ حسام نے کاغذات میرب کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، تمہیں اپنی ماں کے علاج یا بچوں کی پرورش کے لیے کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں بچوں کو ان کا حق دے رہا ہوں، تم پر کوئی احسان نہیں کرا۔ میرب حیرت اور صدمے سے حسام کو دیکھ رہی تھی۔ آپ ابھی کیا کر رہے ہیں؟ میں وہ کر رہا ہوں جو مجھے بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا، حسام نے سخت مسکراہٹ سے کہا۔ میں تمہاری زندگی سے نکل رہا ہوں، میں اپنے بچوں سے ملنے آتا رہوں گا اگر تم اجازت دو گی، لیکن اب میں تم پر اپنے وجود کا بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ حسام نے اپنا جھوٹا سا سوٹ کیس اٹھایا اور اس نے سوئے ہوئے 3 بچوں کے کمرے میں جا کر باری باری ان کو ماتھا چوما۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسا خاموش آنسو نکل کر چھوٹے زوران کے گال پر گرا، پھر وہ بنا مڑ کر دیکھے بنگلے کا بھاری دروازہ پار کر کے چلا گیا۔ حسام کے جانے کے بعد بنگلے پر ایک پراسرار خوفناک خاموشی چھا گئی۔ تینوں بچے جب اٹھے تو انہوں نے پاپا پاپا کا شور مچانا شروع کر دیا۔ حسام جو روز ان کے ساتھ صبح ناشتہ کرتا آج غائب تھا۔ میرے بچوں کو بہلانے کی کوشش کرتی لیکن اس کے اپنے اندر ایک عجیب سا سنسان سناٹا پھیل چکا تھا۔ اس جام حسام کی آئی ٹی ایکسپرٹ اور پرائیویٹ انویسٹیگیٹر نے بنگلے کا رخ کیا۔ انہوں نے وہ کچلی ہوئی پین ڈرائیو اور کاغذات کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ میڈم، آئی ٹی ایکسپرٹ نے میرب کو ایک تفصیلی رپورٹ دکھاتے ہوئے کہا، یہ آڈیو اور چیٹس مکمل طور پر ڈیپ فیک ٹیکنالوجی سے تیار کی گئی تھی۔ حسام سے کہیں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس آئی پی ایڈریس سے یہ پارسل بک ہوا تھا ہم نے اسے ٹریس کر لیا ہے۔ یہ کام نائلہ بیگم اور ان کی والدہ سریا بیگم کا ہے۔ میرب کے ہاتھوں سے وہ رپورٹ چھوٹ کر گر گئی۔ اس کے سر پہ جیسے بم پھوٹا۔ نائلہ کا کام؟ جعلی آڈیو؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ حسام سچا تھا، اس کا پیار، اس کا پچھتاوا، اس کی تڑپ، سب کچھ سچا تھا، اور اس نے صرف اپنے ماضی کے خوف کی وجہ سے اس شخص کی پاکیزہ محبت کی توہین کر دی جس نے اسے دنیا کی ہر خوشی دی۔ میں نے کیا کر دیا؟ میرب زاروں کا تار رو پڑی۔ حسام، میں نے آپ کے ساتھ کیا کر دیا؟ میرب نے فوراً حسام کو فون ملایا لیکن اس کا فون نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ اس نے حسام کے آفس، اس کے دوستوں اور اس کی سیکرٹری کو فون کیا لیکن سب نے یہی جواب دیا کہ حسام صاحب تمام ذمہ داریاں وکیل کے حوالے کر کے کسی نامعلوم جگہ پر چلے گئے۔ میرب پر جیسے پاگل پن سوار ہو گیا۔ اس نے نائلہ اور سریا بیگم کے خلاف پولیس میں سائبر کرائم کا پرچہ کٹوا دیا، جس کے بعد پولیس نے ان دونوں کو گرفتار کر لیا، لیکن حسام کو کیسے کھو دینے کا جو صدمہ میرب کے دل پہ لگا تھا اس کی تلافی کسی گرفتاری سے نہیں ہو سکتی تھی۔ دن ہفتوں میں بدل گئے۔ میرب نے بچوں کو سنبھالا لیکن اس کا اپنا وجود دن بہ دن گھلتا جا رہا تھا۔ وہ روز رات کو حسام کے کپڑوں کو اپنے سینے سے لگا کر روتی۔ بچے روز رات کو سوال کرتے، ماما پاپا کہاں ہیں؟ وہ ہمارے ساتھ کھیلنے کیوں نہیں آتے؟ میرب کے پاس بچوں کے سوالوں کو کوئی جواب نہیں ہوتا۔ وہ بس انہیں اپنے ساتھ لپٹا لیتی اور حسام کی سلامتی کی دعائیں مانگتی۔ 3 مہینے گزر گئے۔ اسلام آباد کے نزدیک ندھیا گلی کی پرسکون اور سرد وادیوں میں ایک چھوٹا سا لکڑی کا کاٹیج تھا جہاں حسام تمام دنیا سے کٹ کر تنہا رہتا۔ اس کی داڑھی بڑھ چکی تھی اور اس کا وہ غرور اور روب جو کبھی اس کی شخصیت کا حصہ تھا اب ایک گہری خاموشی اور اداسی میں بدل چکا تھا۔ وہ دن بھر وادیوں میں آوارہ گردی کرتا اور رات کو لکڑی کے الاؤ کے سامنے بیٹھ کر میرب اور اپنے بچوں کی تصاویر کو گھنٹوں تکتا رہتا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس لڑکی سے اس نے نفرت اور شر سے شروعات کی تھی وہی اس کی روح کی واحد ضرورت بن جائے گی۔ ایک سر شام جب برف باری شروع ہو چکی تھی کاٹیج کے باہر ایک گاڑی آ کر رکی۔
حسام نے سوچا شاید کوئی سیاہ راستہ بھٹک کر آ گیا ہے۔ اس نے کاٹیج کا بھاری لکڑی کا دروازہ کھولا، لیکن سامنے جو منظر تھا اس نے حسام کے حواس معطل کر دیے۔ برف کی باریک زروں کے درمیان میرا اپنے تینوں بچوں کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی۔ تینوں بچے موٹے گرم کپڑے اور ٹوپیوں میں لپٹے ہوئے تھے اور ان کے چہروں پر اپنے باپ کو دیکھ کر ایک بے پناہ خوشی کی چمک تھی۔ پاپا، زابیہ، زیان اور زوران اپنے ننھے قدموں سے برف پر بھاگتے ہوئے حسام کی ٹانگوں سے لپٹ گئے۔ پاپا، ہم آپ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ حسام کا وجود ساکت ہو گیا۔ وہ گھٹنوں کے بل برف پر بیٹھ گیا اور تینوں بچوں کو اپنے سینے سے بھینچ لیا۔ اس کی آنکھوں سے گرم آنسو نکل کر برف پر گرنے لگے اور اسے پگلانے لگے۔ میرے بچوں، تم لوگ یہاں کیسے؟ حسام کی آواز شدت جذبات سے کانپ رہی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ میرا چند قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور اس کی آنکھوں میں التجا، پچھتاوا اور بے پناہ محبت تیر رہی تھی۔ میرا آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور حسام کے سامنے برف پر بیٹھ گئی۔ مجھے معاف کر دیں حسام، میرا کی آواز سلسلوں میں بدل گئی۔ میں اندھی ہو گئی تھی۔ میں اپنے ماضی کے ڈر سے باہر نہیں نکل سکی۔ میں نے آپ کے سچے پیار کو ایک بار پھر شک کی نظر سے دیکھا۔ مجھے سزا دیں، لیکن مجھے اپنے آپ سے الگ مند کریں۔ حسام نے بچوں کو ایک طرف کیا اور میرب کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بھر لیا۔ میرب، تم نے مجھے ڈھونڈ ہی لیا۔ حسام نے بھرائی کی آواز میں کہا۔ میں آپ کو کیسے نہ ڈھونڈتی؟ میرب نے حسام کی ہتھیلی پر اپنے لب رکھ دیے۔ آپ میرے بچوں کے باپ ہی نہیں، میری روح کا حصہ بن چکے ہیں۔ مجھے وہ تمام جائیداد، وہ کاغذات کچھ نہیں چاہیے۔ مجھے بس میرا حسام چاہیے، وہ حسام جو میرے بچوں سے مجھ سے محبت کرتا ہے، جو میرے لیے ہر طوفان سے لڑ جاتا۔ حسام نے میرب کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ برف باری کی سرد ہواؤں میں ان دونوں کے دلوں کی گرمی نے ماضی کی تمام تلخین، شک اور فاصلوں کو ہمیشہ کے لیے پگھلا دیا۔ اگلی صبح جب ندی کے گرے کی وادیوں پر سورج کی سنہری کرنیں پڑی تو کاٹیج کا ماحول خوشیوں سے گونج رہا تھا۔ حسام تینوں بچوں کو کندھوں پر بٹھا کر برف پر کھلا رہا تھا اور میرب کاٹیج کے کچن میں چائے بناتے ہوئے کھڑکی سے انہیں مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ اب ان کے درمیان نہ کوئی شرط تھی، نہ کوئی معاہدہ اور نہ ہی ماضی کا کوئی خوف۔ وہاں صرف ایک مکمل اور خوشحال خاندان تھا جو تمام آزمائشوں سے گزر کر ایک دوسرے کا ہو چکا تھا۔ حسام نے کچن کے دروازے پر آ کر میرب کو پیچھے سے اپنے حصار میں لے لیا۔ شام کے سائے دھیرے دھیرے وادی کو اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے۔ ندی گلی کی برف پوش چوٹیوں پر ڈھلتے سورج کی زرد کرنیں یوں چمک رہی تھی جیسے کسی نے سفیدی پر سونا بکھیر دیا ہو۔ لکڑی کے کاٹیج کی کھڑکی سے باہر کا منظر کسی خوبصورت تصویر کی طرح نظر آتا تھا۔ اندر لکڑیاں جلنے کی چرخا اور ان کی مدھم گرمائش نے کمرے کو ایک عجیب سا سکون بخش دیا تھا۔ میرا اپنے چائے کا کپ حسام کی طرف بڑھایا جس نے اسے تھامتے ہوئے میرب کی انگلیوں کو نرمی سے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ اس لمس میں اب نہ وہ پرانی سختی تھی، نہ وہ جابرانہ غرور۔ وہاں صرف ایک التجا تھی، جو ایک شکر گزاری تھی جو لفظوں کی محتاج نہیں تھی۔ میرب، حسام نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے انتہائی گہرے لہجے میں پکارا۔ جی حسام۔ میرب نے اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے اس کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر تم اس دن ان کاغذات کو لے کر عدالت نہ پہنچی، یا اگر تم اس برف باری مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں نہ آتی تو میری زندگی کا کیا ہوتا؟ میں شاید دنیا کی نظروں میں ایک کامیاب بزنس مین ہی رہتا، لیکن اندر سے ایک مردہ جسم کے سوا کچھ بھی نہ ہوتا۔ میرب نے اس کے ہاتھ کو تھوڑا اور کس کے تھام لیا۔ ہر رات کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے حسام۔ اللہ انسان کو آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ وہ اپنے اندر چھپے سچ کو پہچان سکے۔ ہم دونوں نے غلطیاں کی۔ آپ نے اپنی انا کی خاطر شروعات میں غلط راستے کا انتخاب کیا اور میں نے اپنے ماضی کے خوف کو اس قدر سر پر سوار کر لیا کہ آپ کی بے پناہ محبت کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھنے لگی۔ لیکن اب آپ ہمیں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ باہر صحن میں بچوں کے کہے گونج رہے تھے۔ زاویہ اور زیان برف کا ایک بڑا سا پتلا بنانے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ چھوٹا سا سوران اپنے ننھے ہاتھوں سے برف کی گال بنا کر اپنے بھائیوں پر پھینک رہا تھا۔ ان کی معصوم کلکاریاں حسام کے دل پر پڑی آخری رنگ کو بھی دھو رہی تھی۔ حسام، میرب نے اچانک سنجیدہ ہو کر پوچھا، کیا ہم اب واپس شہر جائیں گے؟ حسام نے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کی جیسے وہ اپنے اندر کی دنیا کا جائزہ لے رہا ہو۔ پھر اس نے ایک لمبا سانس لیا اور بولا، ہاں میرب، ہمیں واپس جانا ہوگا، لیکن اس بار ہم وہاں ایک الگ حسام اور میرب بن کر رہیں گے۔
اب وہ حسام وجدان نہیں ہوگا جس کی دہشت سے لوگ کانپتے تھے، بلکہ وہ انسان ہوگا جو اپنے خاندان کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے اور اپنے ساتھ جڑی ہر شخص کو عزت دینا بھی۔ اور سب سے بڑی بات، اب شہر میں سریا پھوپھو اور نائلہ کی نفرت کا سایہ بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے ان کے خلاف کوئی سخت اقدام تو نہیں اٹھایا نا؟ میرب نے تشویش سے پوچھا۔ اگرچہ سریا بیگم اور نائلہ نے اس کی زندگی میں زہر گھولنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن میرب کا دل ابھی کسی کے لیے کینہ رکھنے سے پاک تھا۔ حسام کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا میرب، پولیس اور صاحب کرام نے ان کے تمام ثبوت اکٹھا کر لیے ہیں، قانون اپنا کام کر رہا ہے۔ جو گھڑا انہوں نے ہمارے لیے کھودا تھا وہ خود اس میں گر چکی، لیکن میں نے اپنے وکیل کو ہدایت دی کہ بچوں کی خاطر اس بات کو زیادہ عام نہ کیا جائے تاکہ میڈیا میں مزید تماشا نہ بنے، اور اب ان کا میری زندگی اور میری جائیداد سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ چند دن نتھیا گری کی پرسکون وادی میں گزارنے کے بعد وہ واپس لاہور لوٹ آئے۔ بنگلے کا بھاری لوہے کا دروازہ جب کھلا تو میرب کو لگا جیسے وہ کسی نئی دنیا میں قدم رکھ رہی ہو۔ وہی در و دیوار جہاں کبھی خوف کی ہولناک خاموشی ناشتی تھی، آج پھولوں کی مہک اور خوش آمدید کے بینر سے سجے ہوئے تھے۔ حسام کی ساس یعنی میرب کی والدہ پوسٹ مین کے استقبال کے لیے کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر صحت کی بحالی کی چمک کے ساتھ ساتھ بیٹی اور نواسوں کو محفوظ دیکھ کر ایک بے پناہ اطمینان تھا۔ مما، میرب اپنی ماں کے گلے سے لگ کر رو پڑی۔ یہ خوشی کے آنسو تھے۔ جیتے رہو میری بچی۔ انہوں نے میرب کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور پھر حسام کو دیکھا جو عاجزی سے ان کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ بیٹا حسام، انہوں نے حسام کے شانے پر ہاتھ رکھا، خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ تم نے جو پچھتاوا دکھایا اور اپنی غلطیوں کی جو تلافی کی، اس کے بعد اب تم میرے لیے صرف داماد نہیں، میرے بیٹے کی طرح ہو۔ حسام نے ان کا ہاتھ تھام کر اپنے ماتھے سے لگایا۔ اماں جی، مجھے معاف کر دیجیے گا کہ میں نے شروعات میں آپ کی بیٹی پر اتنے ظلم کیے اور آپ کی مجبوری کا سودا کیا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ میری زندگی کا ہر سانس اب ان کی خدمت میں گزرے گا۔ اس دن کے بعد سے ویلا کی فضاؤں میں مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ حسام نے اپنے آفس کے معاملات کو اس طرح ترتیب دیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنے بچوں اور بیوی کے ساتھ گزار سکے۔ وہ صبح بچوں کو خود اسکول چھوڑنے جاتا۔ 4 سال کے ساویار زیان اور زوران اب لاہور کے ایک بہترین اسکول میں داخل ہو چکے تھے۔ اسکول کی پہلی صبح کا منظر بھی کچھ کم دلچسپ نہیں تھا۔ حسام وجدان جسے دیکھ کر شہر کے بڑے بڑے سرمایہ دار اپنی نشستوں سے کھڑے ہو جاتے تھے، اس وقت اسکول کی رازداری میں گھٹنوں کے بل بیٹھا تینوں بچوں کے بوٹوں کے تسمے باندھ رہا تھا۔ پاپا، مجھے ساویہ کی کلاس میں نہیں بیٹھنا، وہ میری پینسل لے گئے۔ زیا نے منہ بنا کر شکایت کی۔ نہیں پاپا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے میری ڈرائنگ خراب کی تھی، ساویہ نے اپنی چھوٹی سی آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ اور سب سے چھوٹا زوران حسام کی گردن سے لپٹا ہوا بس یہی ضد کر رہا تھا، پاپا آپ بھی ہمارے ساتھ کلاس میں بیٹھے، ہم یہاں اکیلے نہیں رہیں گے۔ حسام نے مسکرا کر تینوں کو اپنے حصار میں لیا۔ میرے بہادر بچوں، تم لوگ وجدان خاندان کے وارث ہو اور وارث کبھی ڈرتے نہیں ہیں۔ تم تینوں ایک دوسرے کے طاقت ہو۔ اسکول میں اگر کوئی تم سے کسی ایک کو بھی تنگ کرے تو ہم تینوں مل کر اس کا سامنا کرنا ہے، سمجھ آئی؟ میرب جو کچھ فاصلے پر کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی، اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ کہاں وہ حسام جو بچوں کی پیدائش کو صرف اپنی انا اور شرط سے جوڑتا تھا، اور کہاں یہ حسام جو ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے تمام کام بھول جاتا۔ اگرچہ گھر میں خوشیاں واپس آ چکی تھی، لیکن نائلہ اور سریا بیگم کے کیس کی حتمی سماعت بھی ابھی باقی تھی۔ حسام نہیں چاہتا تھا کہ میرب کو دوبارہ عدالت کے چکر کاٹنے پڑے، لیکن میرب نے خود اصرار کیا کہ وہ اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچتے دیکھنا چاہتی ہیں۔ عدالت کا روم لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ کٹہرے میں سریا بیگم اور نائلہ کھڑی تھی، ان کے چہرے پر جلاوط تھی، ندامت اور غصے کے ملے جلے تاثرات۔ ان کے پاس اب نہ تو حسام کی جائیداد کا کوئی سہارا تھا اور نہ ہی شہر میں ان کی کوئی عزت بچی تھی۔ جج نے کیس کی کارروائی شروع کی۔ حسام کے وکلاء نے وہ تمام ڈیجیٹل ثبوت، فورینسک رپورٹس اور صاحب کرائم کی تحقیقاتی فائلیں پیش کی جن سے ثابت ہوتا ہے کہ نائلہ نے جعلی وائس اوور اور ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ایک ہنستے بستے خاندان کو برباد کرنے کی کوشش کی تھی۔ مائی لارڈ، حسام کا وکیل بولا، میرے موکل مسٹر حسام وجدان نے ہمیشہ اپنے رشتوں کا احترام کیا، لیکن ان خواتین نے محض حسد اور جائیداد کی ہوس میں نہ صرف مالیاتی فراڈ کا ڈرامہ رچایا بلکہ ایک ماں اور اس کے نوزائیدہ بچوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالا۔ ہم عدالت سے التجا کرتے ہیں کہ انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے۔ نائلہ کا وکیل دفاع میں کچھ
درخواست نہ کہہ سکا کیونکہ تمام ثبوت شیشے کی طرح صاف تھے۔ جج نے فائل بند کی اور حتمی فیصلہ سنانے کے لیے کھڑا ہوا۔ عدالت تمام ثبوتوں اور گواہوں کی روشنی میں نائلہ بیگم کو سائبر کرائم اور بلیک میلنگ کے جرم میں 5 سال قید بامشقت اور 50 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سناتی ہے، جبکہ ثریا بیگم کو اس سازش میں معاونت کرنے پر 2 سال کی قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ فیصلہ سناتی ثریا بیگم کٹہرے میں غش کھا کر گر پڑی، جبکہ نائلہ زاروں قطار رونے لگی۔ اس نے حسام اور میرب کی طرف دیکھا، لیکن اس بار حسام کی آنکھوں میں کوئی رحم نہیں تھا اور میرب نے خاموشی سے اپنا رخ موڑ لیا۔ عدالت سے باہر نکلتے ہوئے حسام نے میرب کا ہاتھ تھاما۔ آج کے بعد ماضی کا یہ باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اب ہماری زندگی میں ان زہریلے سایوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ میرب نے گہرا سانس لیا۔ اللہ کسی کی محنت اور صبر کو ضائع نہیں کرتا۔ مجھے بس اس بات کا شکر ہے کہ ہمارے بچے اس تمام زہر سے محفوظ ہیں۔ وقت پر لگا کر رو رہا تھا۔ 2 سال اور بیت گئے۔ حسام وجدان کا بزنس پہلے سے کہیں زیادہ پھیل چکا تھا، لیکن اب اس کی تجارتی پالیسی میں ایک بڑا فرق آ چکا تھا۔ اس نے اپنی کمپنی کے تحت ایک نیا ویلفیئر ٹرسٹ قائم کیا، جس کا نام اس نے میرب فاؤنڈیشن رکھا۔ اس فاؤنڈیشن کا بنیادی مقصد ان غریب اور بے بس عورتوں کی مدد کرنا تھا جو اپنے علاج یا اپنے بچوں کی پرورش کے لیے کسی ظلم کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہوتی ہیں۔ حسام نے اپنی جائیداد کا ایک بڑا حصہ ٹرسٹ کے نام کر دیا۔ ایک شام فاؤنڈیشن کی افتتاح کی بڑی تقریب منعقد کی گئی تھی۔ شہر کے نامور صحافی، بزنس مین اور معززین وہاں موجود تھے۔ اسٹیج پر مائک کے سامنے حسام وجدان کھڑا تھا۔ اس کی ایک طرف میرب خوبصورت اور وقار سے بھرپور لباس میں موجود تھی اور دوسری طرف ان کے تینوں بیٹے جو اب 6 سال کے ہو چکے تھے، سوٹ پہن کر بڑے تمیز سے کھڑے تھے۔ مائک سنبھالتے ہوئے حسام نے ہال میں موجود تمام لوگوں پر ایک نظر ڈالی۔ آج سے چند سال پہلے حسام نے بولنا شروع کیا اور اس کی آواز میں ایک عجیب سا ثبات تھا۔ میں ایک ایسا انسان تھا جس کے لیے صرف پیسہ، طاقت اور نہیں سب کچھ تھی۔ میں سمجھتا تھا کہ دنیا کی ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ انسان کا ضمیر اور اس کے جذبات بھی۔ میں نے اپنے اس غرور میں ایک معصوم انسان پر بہت ظلم کیا۔ ہال میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا بڑا بزنس ٹائکون اپنی ساری زندگی کے بارے میں اتنی کھلی محفل میں اعتراف کرے گا۔ حسام نے میرب کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولا، لیکن اللہ نے مجھے ایک ایسا فرشتہ دیا جس نے مجھے سکھایا ہے کہ طاقت انسان کو بڑا انسان نہیں بناتی، بلکہ عاجزی محبت اسے انسان بناتی ہے۔ میرب نے مجھے نہ صرف معاف کیا بلکہ مجھے ایک نیا حسام بنایا۔ یہ میرب فاؤنڈیشن اس پرستاوی کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے تاکہ اس ملک کی کسی بھی میرب کو اپنے علاج کے بچوں کے خاطر کسی حسام کے آگے نہ گڑ گڑانا پڑے۔ پورا ہال تالیوں کی گونج سے لرز اٹھا۔ صحافی کیمروں کی فلیش لائٹس آن کر کے اس تاریخی لمحے کو محفوظ کر رہے تھے۔ میرب کی آنکھوں میں فخر کے آنسو تھے۔ وہ جانتی تھی کہ جو داغ حسام نے اپنی ماضی کی زندگی پر لگایا تھا، آج اس نے اسے مکمل طور پر دھو دیا۔ رات کو جب وہ فنکشن سے واپس لوٹے، بچے کافی تھک چکے تھے اور گاڑی میں ہی سو گئے۔ حسام نے زاویار اور زیان کو باری باری اٹھا کر ان کے روم میں لٹایا، جبکہ میرب نے چھوٹے زوران کو گود میں لیا۔ جبکہ وہ بچوں کو سلا کر اپنے کمرے میں آئے تو تھکن کے باوجود دونوں کے چہروں پر ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ میرب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے زیورات اتار رہی تھی کہ حسام پیچھے سے آیا اور اس کے شانوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ آئینے میں دونوں کا عکس ایک مکمل اور خوشحال جوڑے کی داستان سنا رہا تھا۔ آج تم نے جو باتیں اسٹیج پر کہیں، میرا اپنے آئینے میں حسام کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اس کی ضرورت نہیں تھی حسام۔ دنیا کو اپنے ماضی کا بتانا آسان نہیں ہوتا۔ ضروری تھا میرب۔ حسام نے اس کی گردن پر ہلکا سا بوسہ دیتے ہوئے کہا، دنیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ حسام وجدان کی اصل کامیابی اس کی کروڑوں کی جائیداد نہیں ہے، بلکہ وہ بدلاؤ ہے جو اس کی بیوی اور بچوں کی وجہ سے اس کے اندر آیا۔ اگر میں اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کروں گا تو میں اپنے بچوں کو سچائی کا سبق کیسے دوں گا؟ میرب مڑی اور حسام کے سینے پر ہاتھ رکھ کر بولی، آپ ایک بہترین باپ ہیں حسام۔ زاویار، زیان اور زوران بہت خوش قسمت ہے کہ انہیں آپ جیسا باپ ملا، اور میں دنیا کا سب سے خوش قسمت مرد ہوں کہ مجھے تم جیسی بیوی ملی۔ حسام نے اس کے کمر کے گرد بازو لپیٹتے ہوئے کہا۔ اسی اثنا میں کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ تینوں بچے اپنی نائٹ سوٹ میں ملبوس اپنے چھوٹے چھوٹے تکیے ہاتھوں میں لیے اندر داخل ہوئے۔ پاپا، مما، زاویار نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا، ہمیں اپنے کمرے میں ڈر لگ رہا ہے کہ ہم آج
آپ دونوں کے ساتھ سو سکتے ہیں؟ حسام اور میرف نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ آؤ میرے شیروں، حسام نے آگے بڑھ کر تینوں کو ایک ساتھ اپنی آغوش میں اٹھا لیا اور بڑے بیڈ پر لٹا دیا۔ تینوں بچے بیڈ کے درمیان لیٹ گئے، جبکہ حسام اور میرف اب ان کے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ سیان نے حسام کی شرٹ کا بٹن پکڑتے ہوئے پوچھا، پاپا آپ ہمیں کوئی کہانی سنائیں گے؟ حسام نے میرف کو دیکھا اور نرمی سے بولا، ہاں آج میں تمہیں ایک سچی کہانی سناؤں گا۔ کون سی کہانی؟ زوران نے اشتیاق سے پوچھا۔ ایک ایسے شہزادی کی کہانی۔ حسام نے بات شروع کی، جو بہت مغرور اور ضدی تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ ہر چیز جیت سکتا ہے، لیکن پھر اس کی زندگی میں ایک پری آئی جس نے اسے سکھایا کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت محبت اور رحم دلی ہے۔ پھر ان کے گھر 3 ننھے شہزادے آئے اور ان شہزادوں نے مل کر اپنے باپ کے اندر کے تمام اندھیروں کی روشنی میں بدل دیا۔ اور پھر کیا ہوا پاپا؟ سابیہ نے نیند سے بوجھل آواز میں پوچھا۔ پھر حسام نے میرف کا ہاتھ تھامتے ہوئے بچہ کے ماتھے پر باری باری چوما۔ پھر وہ سب مل کر ایک خوبصورت محل میں ہمیشہ کے لیے خوش و خرم رہنے لگے، جہاں کوئی غلط فہمی تھی اور نہ کوئی تلخی، بس بے پناہ محبت تھی۔ کہانی سنتے سنتے تینوں بچوں کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور ان کی سانسیں ہموار ہو گئیں۔ کمرے میں نائٹ بلب کی ہلکی نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ باہر ہوائیں خاموش تھی اور آسمان پر چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ حسام نے آہستہ سے میرف کو قریب کیا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ شکر ہے خدا کا، حسام نے انتہائی دھیمی آواز میں گویا ہوا۔ کس بات کا شکر؟ میرف نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا۔ اس بات کا شکر کہ اللہ نے مجھے تمہارے ساتھ اور ان تینوں بچوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دی۔ میرف، تم میری زندگی کا وہ معجزہ ہو جس کے بعد میں نے مانگنا چھوڑ دیا۔ میرف نے اپنا سر حسام کے دل پہ رکھ دیا، جہاں حسام کے دل کی دھڑکنیں اب ایک پرسکون اور مسلسل نغمے کی طرح بج رہی تھی۔ وہ شفاف، مغرور اور سنگ دل حسام وجدان اب تاریخ کا حصہ بن چکا تھا، جو سامنے موجود تھا۔ ایک سچا شوہر، ایک شفیق باپ اور ایک بہترین انسان تھا۔ ایک ایسا مرد جو تمام آزمائشوں، غلط فہمیوں اور طوفان کو پار کر کے اپنی منزل پا چکا تھا۔ اب کبھی مجھ سے دور جانے کی بات بند کرنا میرف، حسام نے اس کے کان میں صاف گوئی سے بولا۔ میرف نے مڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور نرمی سے مسکرا دی۔ دور تو وہ جاتے ہیں جو اجنبی ہو، آپ تو میری دعاؤں کا حاصل ہیں۔ اور یوں نفرت اور شر سے شروع ہونے والا یہ سفر ایک ایسی بے لوث محبت پر جا ٹھہر گیا جس کی مثال اب وادی کی ہواؤں میں گونج رہی تھی۔